بات کرتے ہیں سارے پروگرام جیسے. تو ایک بات ہو رہی تھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے، شاہ جی نے پوچھنا تھا حسنین بھائی سے، اور وہ خواب سے ریلیٹڈ یا دیکھنے سے ریلیٹڈ ہی تھا، تو میں سوچا یاد کرا دوں جو آپ وظیفے میں. شاہ جی آپ نے پوچھنا تھا، آپ نے کہا تھا لائیو ہی پوچھیں گے حسنین بھائی سے. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ اگر وظیفے میں سن رہا ہو آدمی تو اس کا مطلب کیا ہے، باقاعدہ کورس میں پیچھے سے. ہاں تو بیسیکلی صلو علیہ وآلہ کا مسئلہ یہ تھا کہ سعدی نے جب یہ اپنی مشہور زمانہ جو ربائی لکھی تو اس میں کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ 3 مصرے لکھے. اس کے بعد وہ جو مصرع برابر نہیں ہوتا تھا سعدی سے، کوئی مصرے کی سیٹنگ بیٹھ نہیں رہی تھی. تو سرکار ختمی مرتبت کی زیارت ہوئی اور انہوں نے پوچھا سعدی کیا بات، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ سرکار آپ کی شان میں نے 3 مصرے کہیں، چوتھا مصرع مجھ سے مطلب بندش بن نہیں رہی ہے میری زبان سے یا میرے ذہن سے کہ میں آپ کی شان میں یہ ربائی مکمل کر دوں. تو آپ کی زبان سے نکلا صلو علیہ وآلہ. یہ فقرہ رسول اللہ کی صلو علیہ وآلہ یعنی کہ آپ کے اوپر درود ہو، سلامتی ہو، اور آپ پر اور آپ کی آل پر. صلو علیہ وآلہ. یہ تو ٹھیک ہے، مگر اگر یہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ آپ کو وظیفے میں نظر آ جائے تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے بھائی؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ درود پڑھو، وہ تو ہم آلریڈی پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ یعنی کہ ساری چیزیں ہم شریعت محمدی ہی فالو کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، میں اس طرح کا آدمی ہوں نہیں کہ زیارت ہو اور اس طرح کی چیزیں. یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتا ہے ہمارے لیے، آپ کو پتہ ہے یہ اس چیز کا، کیونکہ ہمارے ابا کو تو باقاعدہ نظر آئے تھے، تو ہم تو ان چیزوں کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. مگر اس کا وظیفے میں کیا مطلب ہے 2 دفعہ آنے کا؟ اور یہ اسپیسیفکلی کسی ایک آدمی کا سوچ رہا ہوں تو آتے ہیں، یہ میں نام نہیں لے سکتا ان کا. ہاں بالکل صحیح ہے. دیکھیں بنیادی طور پر صلو علیہ وآلہ کی جو ہے کہ مطلب آپ پر سلامتی ہو یا وہ رحمت یہاں پر ہو آپ پر اور آپ کی آل کے اوپر. تو بنیادی طور پر وہ جو ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ ایٹماسفیئر ہے جہاں پر رحمتیں ہیں اور جہاں پر وہ برکتیں ہیں. اوکے ٹھیک ہے اب سمجھ میں آ گیا. وہ فضا میں بتا دوں کوئی بڑے ولی تھے، بڑے بزرگ تھے، ان کو سرکار دو عالم کی زیارت ہوئی جنت کے اندر، جنت میں. اور جنت میں بات کرتے کرتے وہ بار بار متوجہ ہوتے تھے ایک طوطی کی آواز پہ. ایک بڑا خوش لہان طوطی تھا، یعنی طوطا تھا، وہ بولتا تھا. تو بار بار یعنی رسول اللہ کے روبرو ہیں، میں بھول گیا وہ حوالہ، اور بار بار آپ کی مطلب کان جو تھے آپ کی وہ اس آواز پہ متوجہ ہو جاتے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ نے ان سے پوچھ لیا کہ تم بار بار کیوں متوجہ ہو جاتے ہو، تمہیں یا پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ کون ہے یا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا یہ سعدی ہے. یہ وہ بات ہے کہ یہاں کی فضا میں یہ سب کچھ ہے. صلو علیہ وآلہ جو تو بنیادی بات یہ کہ وہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ رحمتیں، وہ برکتیں اگر رسول اللہ ہیں اور ان کی آل ہے تو اسی وجہ سے وہ آل اور آپ پہ رحمت اور آپ پہ برکت، وہ سب وہ آپ سمجھ لیں کورس ہے یا وہ ورد ہے یا وہ سمجھیں آپ یہ وہ کیا کہوں میں اس کو، وہ کورس ہے کیا ہے، وہ ایک الگ ہی چیز ہے. وہ کورس سنائی دیتا ہے روحانیت میں جب میں وظیفہ کرتا ہوں کورس میں. بس اب وہ سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ جن کے بارے میں سوچ رہا ہوں نا اس وقت، ان کے اوپر سلامتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان کی فیملی کے اوپر، آل کے اوپر. اب آل کا مطلب لازمی نہیں کہ پنجتن پاک ہو، بٹ وہ آل کا مطلب ان کی فیملی کے اوپر رحمت ہے. یہ کسی کے بارے میں توجہ کرنی پڑ رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے کسی کا، تو وہ جواب وہاں سے ایسے آ رہا ہے کہ بیکاز وہ چیز یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت پرسنل ہو جاتی ہیں، تو اس کو ایسا پرسنل ڈیل کر رہا ہوں، تو وہ وہاں سے جواب آ رہا ہے اس کا. تو ٹھیک ہے، گڈ ہے.